دن وہ تقی عثمانی صاحب کا نا دیوبندیوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا اور وہ اپنے مریدین کو بتا رہے تھے، اے لطیفہ عرض کیا کہ ہمارے کافرین کی زبان بڑی اچھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ احمد رضا بریلوی نے یہ لکھا ہے، تو انہوں نے اسے ڈانٹا کہ تم ان کا نام احترام سے کیوں نہیں لے رہے، اس کے ساتھ لگاؤ مولانا احمد رضا بریلوی. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ حالانکہ احمد رضا بریلوی صاحب نے ہمارے کافرین پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے، لیکن ہمارے کافرین کی زبان ایسی تھی کہ وہ اپنے مخالفین کے بارے میں احترام کا رویہ رکھتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی یہی سکھاتے تھے. نا مفتی صاحب نا. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا انہیں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائیں، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. انہوں نے تو خیر اس سے بھی بڑا جملہ بولا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو کیسا بنایا تھا، اللہ معافی دے. دیکھو انہوں نے اکابرین بڑھ کے نازل ہوئے نے، جیسے کہتے ہیں نا نبی اسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ایک کہتے ہیں ساڈے بابے بنا کے اتو نازل ہوئے نے. کیڑے کر لاں گا تواڈے نال دو ہاتھ. اشرف علی تھانوی رسول اللہ علیہ بابے جی عالم داد رسالہ، وہ بابے کہتے ہیں ہمارے اکابرین کو اللہ نے ایسا بنایا تھا. اور وہ بات کسی کر رہے تھے، اشرف علی تھانوی نے سمجھایا. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے جی. اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہائے 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 نا اور تے ایسی ایسی گلاں نہیں تو ہر بندہ پوچھے گا. تو ہم مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ ذرا یہ اپنی عوام کو بتائیں کہ آپ کی جو عقائد کی بنیادی کتاب ہے المحند علی المفند، اس پہ جو 25 علماء دیوبند نے سائن کیے تھے، اس میں کیا اشرف علی تھانوی صاحب کے سائن موجود نہیں ہے؟ اور انہوں نے لکھا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، میں اس کے ساتھ متفق ہوں. اور لکھا ہے اینڈ پہ جا کے اپنے سائن کیے ہیں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. اور یہاں آپ کو تھانوی صاحب کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرید کو ڈانٹا. تو سر یہ بتائیے کہ المحند علی المفند کا مطلب کیا ہے؟ المحند ہند کی تلوار، علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر جس کا دماغ چل جائے. اور وہ بابا کسے کہا انہوں نے؟ احمد بریلوی کو. جناب جب اشرف علی تھانوی صاحب اتنی سخت لینگویج یوز ہوئی احمد بریلوی کے بارے میں کہ پاگل بابا کہا، اس وقت تو ان کی رگ نہیں پھڑکی کہ احترام سے لکھے نام. اور بعد میں مریدوں کے سامنے مولانا کے بغیر ذکر ہو گیا تو احترام کی رگ پھڑک گئی. کیوں کہانیاں کراندے ہو؟ ہن تہاڈی کہانیاں نہیں چلنیاں، نہ تہاڈے وڈیاں دی چلنیاں نہ چھوٹیاں دی. اگر مفتی اعظم پاکستان، بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس وقت مفتی اعظم ارتھ ہیں وہ، ہاں جی، اس لیے کہ انڈیا والے بھی ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں تقی عثمانی صاحب کو. جب ان کا لیول یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو اس قسم کی کہانیاں کروا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا. سر آپ کے کابرین کو ایسا بنایا تھا کہ وہ احمد بریلوی صاحب کو المفند کہتے تھے، اور اس میں انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوا ہے. رضی اللہ عنہم بھی لکھا ہے. تو اب آپ کو بچوں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبند کے کابرین کو کیسا بنایا تھا. اب تو ہم یہ کہیں گے نا کہ وہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے اور ان کے سر پہ تلوار رکھتے تھے، المحند ہند کی تلوار علی المفند ایک پاگل بابے کے اوپر. تو تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ آپ کے کابرین کو ایسا بنایا گیا تھا. تو اب آپ یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں، یہ سب کہانیاں ہیں، آپ کی لینگویج یہی تھی.